كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. پڑھیں گے. اچھا سننا کہانی. ہاں یہ سیرت ہے. یہ سیرت جائیں گے. دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن میں سب سے پہلے جو ہے اپن سے بات کریں, ٹھیک ہے, پڑھو بول کے بات کریں. دوسرا جو ہے احکامات دیے, حکم دیے. ایک ہے تو حکم, ایک سے زیادہ ہے تو احکامات. توحید لاؤ بول کے بولے, ایک ہو گیا. نماز پڑھو بول کے بولے, دو ہو گئے. تو ایک توحید لانا کیا ہو گیا, یہ حکم. نماز پڑھو بول کے بولے سو احکامات نہیں, احکام. سیکنڈ والا. تھرڈ روزہ رکھو بولے احکامات. ٹھیک ہے, تین آنا, حکم, احکام, احکامات. آئی بس سمجھے. فورتھ والا زکات, احکام ہے, حکم ہے, احکامات ہے. یہ شاباش. بعد میں جو ہے حج کرو بولے شاباش. یہ 5 مل کے کیا ہو گئے, احکامات. قرآن میں کیا چیزیں آ گئی ہے, احکامات. سب سے زیادہ احکامات کس میں ہے, سورہ بقرہ میں ہے. سب سے زیادہ آرڈرز کس میں دے رہا اللہ رب العزت, سورہ بقرہ میں. آئی بات سمجھنے. حج کیسا کرنا, عمرہ کیسا کرنا, طلاق کیسا دینا, نکاح کیسا کرنا, روزہ کیسا رکھنا, سب چیز کس میں ہے, یہ سورہ بقرہ میں ہے. کس میں ہے, سورہ بقرہ میں. اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے, سیرت ہے. سیرت کس کی, انبیاء علیہ السلام کی سیرت. انبیاء کس کو بولیں گے, ایک نبی ہو تو اس کو نبی بولیں گے, ٹھیک ہے. ایک سے زیادہ ہے تو انبیاء بولیں گے, ٹھیک ہے. اب انہوں ہے, انہوں نبی ہے, انہوں رسول ہے. آئی بس سمجھے. یہ نبی ہے, یہ رسول ہے. نبی کا پلورل کیا آئیں گا, انبیاء. رسول کا جو ہے رسول آئیں گا, ٹھیک ہے. ان میں کیا فرق ہے, انہوں بھی نبی ہے, انہوں رسول ہے. دونوں میں کیا فرق ہے بتاؤ. رسول یعنی جو ان کو زیادہ رسالت دے. بتاؤ. نبی مطلب کیا ہے, رسول کیا ہے بولو تو. نبی کو جو ہے رسالت دیتے. رسالت کیسے, صرف بولنے کا طریقہ. رسول کو کیا دیتے, میسنجر کو کتاب بھی دیتے, ٹھیک ہے. نبی کو صرف تم پھیلاؤ, تم بتاؤ, یہ سب چیزیں دیں گے. آپ کی آواز نہیں آ رہی نا, نہیں آ رہی, میوٹ نہیں ہے, میوٹ نہیں. بچوں کو آواز آ رہی کیا بول کے, آواز آگے ہے, آواز آ رہی ہے آپ لوگ کی, میری آواز آ رہی ہے. دعوت دیو بولے, لیکن کیسا, آواز سے, معجزات سے, ٹھیک ہے, آواز سے, معجزات سے. لیکن میسنجر کو کیا کرے, کتاب دیے, آواز دیے, معجزے دیے, اور جو ہے کتاب دیے, ٹھیک ہے. کون سے 6 لوگ ہیں, کون سے 6 نبی ہیں جو نبی بھی ہے اور رسول بھی ہے, بتاؤ کون کون ہے. داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور ابراہیم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو صحفے دیے. صحفے یعنی پوری کتاب کی شکل نہیں دیے, بس کچھ جو ہے پنے یا اسباق دیے, ٹھیک ہے. بات سمجھ نہیں. پوری کتاب کی کتاب نازل نہیں ہوئی ان کے اوپر, جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی نا, ویسی کتاب جو ہے ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام پر جو ہے نازل نہیں ہوئی, بس ان کو کچھ صحیفے دیے. صحیفے یعنی چیپٹرز دیے, کتاب کے چیپٹرز دیے. آئی بات سمجھے. 6 لوگوں کو ہی کتاب کی شکل دیے, بقیہ پورے کون ہیں, نبی ہے. اسی لیے کیا بولیں گے, انبیاء بولیں گے. رسول کی کتاب بولیں گے نہیں, انبیاء علیہ السلام کی کتاب بولے. آدم علیہ السلام کو کتاب ملی نہیں, ادریس علیہ السلام کو کتاب ملی نوح علیہ السلام کو کتاب ملی, سلیمان علیہ السلام کو کتاب ملی نہیں ملی, ٹھیک ہے. داؤد علیہ السلام کو ملی ملی. آئی بات سمجھے. 6 لوگ ہیں یہ جس کو کتاب ملی. 1,24,000 میں سے کتنے لوگوں کو ملی کتاب, صرف 6. 4 کو کتاب ملی, 2 کو صحیفے ملے. آئی بات سمجھنے. چلیے, اس کے بعد جو ہے سب سے پہلے دنیا میں آنے والے کون ہیں, آدم علیہ السلام. دیکھو
العزت قرآن میں جو ہے واقعات نازل کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہیں کو نازل کرے، پہلے کی قومیں ہیں نا، پہلے کی قوموں کے بارے میں جو ہے قرآن میں نازل کرنا وجہ کیا تھی؟ ہے نہیں، مقصد کیا ہے؟ ریزن ہونا نا. سب سے پہلا مقصد حالات، ان کے حالات سے آگاہ کرنے کے لیے نازل کرے. ان لوگ کیسا رہتے تھے، ان لوگ کیا غلطی کرے تھے، جس کی وجہ سے کیا ہو گیا تھا، ان کے اوپر عذاب آیا تھا، جس کی وجہ سے ان کے اوپر رحم کیا گیا تھا. یہ سب سٹوریز کہیں کو ہونا تھا اپنے کو، ان کی حالات سے اپن کو آگاہ کرنے کے لیے. دونوں اس طرح کو پیچھے ادھر طرف دیکھنا پڑ رہا ہے، ایسا ہٹو تو بھی نہیں. تو سب سے پہلے قرآن میں جو ہے یہ واقعات نازل کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ان کے حالات سے آگاہ کرنے کے لیے. پھر اس کے بعد ٹائم ہو گیا کیا اس کا؟ نہیں آ گیا. دوسرا جو ہے کچھ رسولوں کے بارے میں بیان اور جو ہے ان کی رہنمائی کا بیان، رسولوں کی زندگی کے بارے میں اور ان کی رہنمائی کی زندگی کے بارے میں. یعنی جو ہے وہ لوگ کیسا لوگوں کو دعوت تبلیغ کرتے تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہمت دے رہے، بول رہے کہ جو ہے پہلے جو آپ کے بھائی نبی تھے، آپ کے جو بھائی رسول تھے، وہ لوگ کیسا کرے، آپ کو جو ہے اس کا سسٹم بتانے کے لیے نازل کرے قرآن میں. اس کے علاوہ ہے آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو دین کی بات بتا رہے تھے نا، لوگ کیا کرنے لگے آپ کے اوپر؟ کانٹے بچھانے لگے، مارنے لگے، پتھر بچھانے لگے، پتھروں سے خون کر دیے، لہو لہان کر دیے. یہ سب چیزوں کو دیکھ کر جو ہے اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ قرآن میں جو ہے دوسرے انبیاء علیہ السلام کے واقعات نازل کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے سکے. آئی بات سمجھو. اس کے بعد قرآن میں ایک اور چیز یہ واقعات نازل کرنے کی، ایک ہے نصیحت، ایک ہے عبرت. اچھی چیزوں سے اپن کیا کر سکتے؟ نصیحت لے سکتے. برے چیزوں کو دیکھیں تو عبرت لے سکتے. واقعات کو نازل کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ایک نصیحت، عبرت. نصیحت کس سے لے سکتے؟ اچھے چیزوں سے. عبرت برے چیزوں سے. اس کے علاوہ اللہ کے لیے مومن کیا کرنا ہے؟ اس واقعات سے غور و فکر کر کے ان پر اپنے ایمان کو کیا کرنا ہے؟ تازہ کرنا ہے اور پختہ کرنا ہے. آگے بات سمجھ میں؟ تو چلو، قرآن میں اللہ رب العزت نے جو ہے واقعات کو نازل کیا، اس کے علاوہ اس کے دلیلوں کے ذریعے سے ہم تک جو ہے ان کے واقعات کو بیان فرمایا ہے. سب سے پہلے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. کس کو پیدا کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. قرآن مجید میں بیان ہونے والی بہترین قصوں میں سے ایک قصہ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ہے. قرآن کھولتے ساتھ سب سے پہلے کون سا سورہ آتا؟ سورہ فاتحہ. اس کے بعد سورہ بقرہ. سورہ بقرہ میں جو ہے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے بارے میں نازل کر دیا کہ ان کا قصہ واقعہ کیا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيُفْسِدُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ. یہاں تک پوری مطلب کہ پوری آیت ہے تقریباً جو ہے کئی کتنی کی آیتیں ہیں جس میں جو ہے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر ان کو دنیا میں بھیجنے تک کی، وہاں تک سورہ بقرہ کی تیسرے رکوع چوتھے رکوع میں اللہ رب العزت نے جو ہے بتا دیا کہ زمین میں کیا کرنے والا ہوں؟ ایک نائک بنانے والا ہوں. نائک یعنی انسان کو بنانے والا ہوں. تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے جنوں سے بات کی، فرشتوں سے بات کی. بولے کہ دیکھو میں زمین میں ایک نائک بنانا چاہتا ہوں. تو فرشتے کیا بولے؟ اللہ رب العزت نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. ایک مخلوق کے سامنے دوسری مخلوق کی بات ہو رہی، ٹھیک ہے، ایک پرسن کے بارے میں دوسرے پرسن کے بارے میں بات ہو رہی. تو جب فرشتوں سے اللہ رب العزت نے کہا کہ میں زمین پر ایک نائک بنانا چاہتا ہوں، مشورہ نہیں پوچھ رہے، بول رہے. اگر مشورہ پوچھتے تو اللہ تعالیٰ بڑے ہوتے کیا؟ ٹھیک ہے نا. اللہ کا کام صرف بڑا ہی والا ہے، ٹھیک ہے نا. المالک ہے اللہ رب العزت.
مشورہ پیش نہیں کر رہے بلکہ یہ بتا رہے کہ میں زمین میں کیا کرنے والا ہوں, ایک نائک بنانا چاہتا ہوں. چلو پھر اس کے بعد فرشتے بولے کہ اللہ رب العزت ہم تو جو ہے آپ کی پاکی بڑائی میں جو ہے بہت زیادہ افضل ہے, ہم لوگ تو آپ کی پاکی بیان کرنا نہیں روکتے. وجہ کیا ہے, ان کو بیوی بچے ہیں, ان کو ماں باپ ہے, فرشتوں کو ان کے رشتے دار ہے, وہ لوگ کھاتے پیتے نہیں, وہ لوگ کیسے بنے ہوئے ہیں, نور سے بنے ہوئے. ٹھیک ہے, نور سے بنی ہوئی مخلوق کو جو ہے غذا کی ضرورت نہیں ہے, رشتے دار کی ضرورت نہیں ہے, بیوی بچوں کی ضرورت نہیں ہے, کام کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ لوگ بولے کہ اللہ رب العزت ہم تو سب سے زیادہ آپ کی عبادت کرنے والے ہیں, تسبیح بیان کرنے والے ہیں. کیا کریں گے تو بھوک لگی تو ہاں نہیں کرنا ویسا. ہاں ٹھیک ہے, ایسے آپ اللہ تعالیٰ ہم اتنا سب چیز کر رہے نا. قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويفسد الدماء, بولے کہ اللہ رب العزت آپ زمین پہ جو انسان کو بنا رہے نا وہ کیا کرنے والا ہے, خون خرابہ کرنے والا ہے, فساد برابر کرنے والا ہے, یعنی فساد کو پھیلا دیتا. آئی بات سمجھ میں؟ دکھ رہے فرشتے دکھ رہے نہیں دکھ رہے, نہیں دکھ رہے, نہیں دکھ رہے, کئی کو نہیں دکھ رہے. فرار رہتے جی فرشتوں کو کیا رہتے, فرار رہتے, جیسا ٹی وی میں بتاتے نہیں اینجلز بولے تو اڑتے رہتے لوگ. ٹھیک ہے, ویسا اڑ رہے سمجھو آپ لوگ ابھی, فرشتے کیا کرتے, اڑتے رہتے. ہاں تو جو ہے جب اللہ رب العزت بولے کہ میں زمین پر نائک بنانا چاہتا ہوں, یہ زمین پر یہ لوگ جیسا جنات پہلے تھے, زمین پہ کون لوگ تھے پہلے, جنات تھے. جنات کے کیا کرتے تھے وہ لوگ, زمین پر رہ کے اہلکا مچا دیتے تھے. اہلکا یعنی فساد کرتے تھے, ایک دوسرے سے لڑ لیتے تھے. تو فرشتے بولے کہ اللہ تعالیٰ جیسا جنا زمین پہ فساد کر رہے نا, انسان بھی کیا کریں گے, فساد کریں گے, اور ایک دوسرے کو مار لے کے کیا کریں گے وہ لوگ, خون خرابہ کریں گے. ایک دوسرے کو اتنا مار لے رہے ہیں, کوئی جو ہے پرسوں جو ہے انڈے کے واسطے مر گئے, انڈے کے واسطے مار لیے, انڈے کے واسطے مر گئے. ایک ہوٹل میں انڈا دلے, انڈا اتنے روپے کا ہے, اتنا روپے میں کیوں دی. ٹھیک ہے, آج کل آ رہا نا بریڈ انڈا آ رہا, بریڈ روٹی آ رہا, ایسا سارا نا انڈے کا ویرائٹی کر رہے, انڈا کلفی آ رہا. بس ایک ہوٹل میں جو ہے انڈے کی وجہ سے موت کر دے, ایسا ہو چھوٹی چھوٹی چیز کی وجہ سے. اچھا پھر وہ دیتے نہیں, کٹوری میں سالن دیتے نہیں, الگ سے دہی کی وجہ سے موت کر دے. ٹھیک ہے, یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے, انسان کیا کر رہا ہے, وہ خون خرابہ کر دے رہا. آئی بات سمجھ میں؟ چلو, جس حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا جن آدم علیہ السلام سے تقریباً 2000 سال پہلے سے زمین پر آباد تھے. آدم علیہ السلام آئے نہیں, جن آئے پہلے, جن آئے. آدم علیہ السلام کی تخلیق یعنی پیدا ہونے سے پہلے, اللہ کے رسول کیا نام, آدم علیہ السلام پیدا ہونے سے 2000 سال پہلے سے زمین پہ کون تھے, جنات تھے. انہوں نے قتل و غارت کی. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا لشکر بھیج دیا جنہوں نے جو ہے سمندر کے اندر دفن کر دیا, سمندروں میں بھیجا دیا. کس کو, جنوں کو. ان کی وادی کہاں پر رہ گئی, جنوں کی وادی سمندروں میں رہ گئی. اب ان لوگوں کا جو ہے رہنے کی جگہ کہاں پر ہے, پانی کے اندر, گفاؤں میں. یہ سب چیزیں جو ہے کہاں پر رہ گئے ان لوگوں کا, زمین میں. کون بچ گئے, انسان بچ گئے. اور جو ہے وہاں پہ پانی کے اندر تہہ میں کون رہ رہے, وادیوں میں کون رہ رہے, جنات رہ رہے. آئی بات سمجھنے؟ اس کے بعد جو ہے آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر علمی و تربیتی, یعنی اب آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت جو ہے بنانے کے لیے مشورہ یعنی بول دیے. بولنے کے بعد فرشتوں سے بولے جاؤ تم لوگ جا کے کیا کرو, زمین پر سے الگ الگ طرح کی جو ہے مٹی اٹھا کر لے کے آؤ. کیا بولے, مٹی اٹھا کر لے کے آؤ. تو وہ لوگ کیا کرے, زمین پر گئے. جانے کے بعد وہاں پر سے کچھ نرم مٹی, کچھ جو ہے کالی مٹی, کوئی سخت مٹی, کوئی جو ہے لال مٹی, یعنی ہر طرح کی مٹی جو ہے مٹی لے کر آ کر جمع کر لیے. اور جمع کرنے کے بعد اللہ رب العزت کو دیے. اللہ رب العزت نے جو ہے آدم علیہ السلام کا مجسمہ بنایا. مجسمہ یعنی ایک جو ہے مٹی کا پتلا بنایا. ٹھیک ہے, مٹی کا کیا بنا دیے, اسٹیچو بنا دیے, پتلا بنا دیے. بنانے کے بعد جو ہے اس کو ویسے ہی رکھ دیے.
कितने अरसे तक? तकरीबन 40 साल तक जो है वो मट्टी के पुतले को वैसे ही रखे। कितने साल? 40 साल तक। कितने साल तक? 40 साल तक। 1 मिनट रुक जाओ। 40 years. मैं वो अच्छी बात करती हूँ। 40 साल तक रही मट्टी के बने हुए एक जिस्म की सूरत में पड़े रहे। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अपने हाथ से पैदा फरमाया ताकि इब्लीस आपसे बड़ाई का दावा ना करे। 5:30 हो गए ना, इसलिए शायद 40 मिनट्स को है ना? हाँ अभी 30 मिनट्स ही हुए। ये क्या आ रहा है? ये निकालो, इसको देखेंगे। नेक्स्ट टाइम से क्या करते ना, जल्दी लगा देना था इंशाल्लाह। हाँ, 40 साल तक मट्टी के बने रहे। बने होने के बाद जो है एक जिस्म की सूरत में पड़े रहे। फरिश्ते आपसे, हाँ डर देखेंगे फिर इसको। फरिश्ते आपसे क्या करते थे? डरते थे। आपके पास से गुजरते तो आपके जिस्म को देखकर क्या करते थे? फरिश्ते डर जाते थे। उनके लिए नया था ना ये मट्टी का जो है पुतला। हाँ नहीं, अपन वो कर लेंगे, उसमें रिकॉर्ड हो रहा ना, वो डाल देंगे क्योंकि नहीं आ रहा वो। अपन पहली मर्तबा वो करे ना। नहीं, आप ये रखो ना। गूगल मीट अच्छा है ना? पुतले को जब तक अल्लाह रब्बुल इज्जत वैसे बना के रखे ना, आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को, जब भी सब फरिश्ते उसके पास से जाते तो डर जाते थे। लेकिन जो है जो ज़्यादा डरते नहीं, उल्लंघन कुछ करके दिखाते है नहीं है। इब्लीस क्या करता था? वहाँ से डरता था बराबर, लेकिन जाते जाते क्या करता था? हल्लू टच कर देता था। क्या करता था? टच कर देता था। अब उसमें स्टैच्यू को टच कर देता था। कर देने से क्या होती थी? उसके अंदर से आवाज़ आती थी। लकड़ी क्या बोलते हैं, मट्टी के बर्तन को मट्टी के बर्तन पे मारो, आवाज़ जो है आती थी ना। जैसे ठिकरी की आवाज़, ठिकरी को ठिकरी लगने से या मट्टी के बर्तन को मट्टी का बर्तन लगने से आवाज़ आती नहीं, तो वैसी आवाज़ आने से क्या हो जाता था? वो डर उसको निकलते गया। अरे मैं इसको इतना बार मार लेते जा रहा हूँ, मैं उन कुछ भी कर रही थी नहीं है नहीं है। एक बार देखते मारे सो, अरे कुछ भी नहीं कर रहा ना। कुत्ते को अगर आप छेड़ेंगे, एक बार आपको नहीं भोगा, दूसरी बार नहीं भोगा, बोलते हैं कुत्ता कमज़ोर है, अपन ही मार सकते हैं उसको, पत्थर उठा के बोल के उसको क्या करते रहते? और ज़्यादा मारते रहते। वैसे जो है इब्लीस भी क्या करा, यहाँ वहाँ जाता था और उसको ज़रब लगाता था। ज़रब यानी मारता था, हाथ लगाता था। फिर उसके बाद क्या करते गया, और एक दिन क्या करा वो, इसीलिए वो क्या हो गया, ये कैसा है, ठिकरी की आवाज़ आ रही इसके अंदर से, तो मट्टी की तरह आवाज़ आ रही। तो उसने कहा कि तुझे किसी खास मकसद से पैदा किया। अब देख रहा, बदन को देख रहा, पूरी जिस्म को देख रहा, अल्लाह ताला तेरे को कोई खास मकसद से बनाए क्या? कुछ चीज़ों के लिए बनाए क्या? पूरे क्वेश्चन आंसर्स है इसके, तकरीबन 50-60 क्वेश्चन आंसर्स है। हाँ नहीं सुनना है, सबको सुनना है, सबको एग्ज़ाम लिखना है, ठीक है। फिर उस खाक की बदन में, खाली बदन था ना, बदन में मुंह की तरफ से दाखिल हुआ और दूसरी तरफ से निकल गया। और उसने फरिश्तों से कहा इससे मत डरो। क्या करा? बदन में के मुंह में से गया, दूसरी तरफ से निकल गया। दूसरी तरफ यानी पीछे के हिस्से से, ठीक है। एक तरफ से गया और पीछे से हिस्से से निकल गया। कौन? इब्लीस। ऐसे बर्तन था ना, खाली हिस्से से पुतला ठहर के था ना, उसको मारते गया, आवाज़ आती गई ठिकरी की जैसी, डर निकल गया। ये वो हरकतें हाँ, हरकतें करते जा रहा था। करने के बाद सबसे आखिर में क्या कर दिया, मुंह के रास्ते से गया, दूसरे हिस्से से निकल गया। अब फरिश्तों का डर क्या हो गया, चले गया। ये एक मिट्टी का पुतला है, बस फरिश्तों का डर निकल गया। जब इन हरकत इब्लीस कर रहा था, जिनों में सा था ना, बहुत ज़्यादा पाबंद था। वो कौन था? बहुत ज़्यादा पाबंद था, जिसका नाम भी आप लोगों को आगे में पढ़ते रहे तो आ जाता आप लोग को, ठीक है। आई बात समझने? एक पुतला रखा हुआ है भाई, ठीक है। उसमें से डर रहे आप, अम्मा क्या करता कि पुतला क्या करता कि बोल के, आप उसको थोड़ा थोड़ा हाथ लगाते जा रहे, क्या हो गया, आपका डर निकल गया। निकल जाने के बाद आपको क्या करा, मैं लोगों में बता सकता हूँ, मैं डरा ही नहीं इससे बोल के, इन क्या करा, मुंह में से गया और जो है दूसरे रिश्ते से निकल गया। आई बस समझ में? अब फरिश्ते देख लिए, हाँ ये पुतला कुछ भी नहीं कर सकता,
اس کے اندر کچھ ہے ہی نہیں، لیکن اللہ رب العزت کیا کرے تھے، اس کو ویسے ہی بنا کے رکھے تھے. 40 سال تک جو ہے مٹی کا پتلا بنا کر رکھے، اس میں کچھ نہیں کرے. اس نے اس کو لوگ جو ہے ڈرنا وہ چھوڑ دیے. تمہارا رب صمد ہے، لیکن یہ تو کھلم کھلا ڈرتے ہیں. یہ ان کے قابل قدر میں نہیں ہے، یعنی قابوں میں نہیں ہے. یہ لوگ جا رہے آ رہے، لیکن جب اس کے اندر روح ڈال دی جاتی، اصل اس کا مقصد پیدا کرنے کا معلوم ہو جاتا بول کے اللہ رب العزت سمجھ گئے، ان لوگوں کو بول دیے. آئی بات سمجھ میں؟ یہاں تک آئی بات سمجھ میں؟ تو پھر جب تک شیطان چاہیے تک اللہ کا نہیں معلوم تھا، دیکھ رہے تھے اللہ رب العزت، تماشے دیکھ رہے تھے. اللہ تعالیٰ پہلے ہی بول دیے نا، میں زمین پہ ایک نائک بنانا چاہتا ہوں. ذریعہ کیسا تو بھی بننا پڑتا نا، ہے نہیں ہے؟ ذریعہ کوئی تو بھی ایک بنانا پڑتا نا. آپ غلطی کرے بول تو غلطی بھی اللہ تعالیٰ ذریعہ بنانا پڑتا نا. ای بس سمجھے؟ اللہ تعالیٰ دنیا میں پہلے بھیجنے سے پہلے بول دیا میں تمہارے کو دنیا میں بھیجنے والا ہوں، لیکن ذریعہ کس کو بنائے؟ ابلیس کو بنائے. ای بس سمجھے؟ آدم علیہ السلام کی جو ہے اس میں خطا نہیں تھی، خطا ہے آدم علیہ السلام کی. اللہ تعالیٰ آگے آپ لوگ کو سمجھ میں آ جاتا. اس کے بعد اللہ رب العزت کیا کرے، اس کے اندر جمعہ کے دن جو ہے، پہلے ہفتے کے دن کون سی چیز پیدا کرے؟ مٹی. اتوار کے دن زمین میں پہاڑ. پھر اس کے بعد پیر کے دن درخت، اور چہارشنبے کے دن پیر منگل کے دن مصائب، تکلیفات، اور جو ہے جراثیمز، بیماریاں، سب کون سے ڈیسیز، بیکٹیریا جو بھی ہے، مصیبت، پریشانی، یہ سب کب استعمال کرے؟ کب؟ منگل کے دن اللہ رب العزت یہ سب چیزیں پیدا کرے. کون سی؟ پریشانی، مصیبت، ڈیسیز، جراثیمز، بیکٹیریا، جتنے بھی چیز ہیں، بیماری، سب چیز کون سے دن؟ منگل کے دن. اس کے بعد جو ہے چہارشنبے کے دن نور کو پیدا کرے. چہارشنبے کے دن نور. وینسڈے کے دن کون سی چیز پیدا کرے؟ نور کو پیدا کرے. پھر جو ہے جمعرات کے دن زمین میں جانور پیدا کرے. زمین میں جانور پیدا کرے. اور جمعے کے دن انسان کو پیدا کرے. بتاؤ، ہفتے کے دن بولتے جاؤ. ہفتے کے دن، اتوار کے دن پہاڑ، اتوار کے دن زمین میں پہاڑ، پیر کے دن درخت، منگل کے دن بیکٹیریا، مصیبت، جراثیم، جو بھی ایکسٹرا بیماری، سب چیز. ٹھیک ہے؟ منگل کے دن. چہارشنبے کے دن چہارشنبے کے دن جمعرات کے دن زمین میں جانور، زمین میں جانور. اور جمعہ کے دن کون بولتے؟ 6 جلدی بتاؤ. 7 میں واقعات کا مقصد کیا ہے بولے تو سب سے پہلے حالات سے آگاہ کرنا پچھلے امتوں کے بارے میں. دوسرا رسولوں کے بارے میں آگاہ کرنے. تیسرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے. چوتھا عبرت و نصیحت کے لیے. پانچواں مومنین کے لیے غور و فکر کے لیے. ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ 7 دن میں 6 دن میں کیا کیا پیدا کی؟ 7 دن ہو رہے، کیسا ہو رہے بتاؤ؟ لیکن 6 دن دنیا پیدا کرے. تو سب سے پہلے کیا پیدا کرے؟ ہفتے کے دن مٹی، اتوار کے دن زمین میں پہاڑ، اور اس کے بعد جو ہے پیر کے دن درخت، منگل کے دن تکلیف، پریشانی، مصیبت، جراثیم، ٹھیک ہے، بیماری ایکسٹرا نہیں، بیماری وغیرہ. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جو ہے وینسڈے کے دن نور پیدا کرے، اور تھرسڈے کے دن زمین میں جانوروں کو پیدا کرے، اور جمعے کے دن انسان کو پیدا کرے. یہاں تک اس کو سمجھ لو. نیکسٹ سنڈے پوچھتی میں. ٹھیک ہے؟ تو سوالات بتائے گئے تھے. ایک مقدمہ میں آپ لوگوں کو بتائے تھے کہ اللہ رب العزت جو ہے قصص کیوں بیان کرتے. ٹھیک ہے؟ پچھلی جو امتیں گزر گئی، پچھلے جو انبیاء علیہ السلام گزر گئے، ان کے واقعات بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلے ان کے حالات سے آگاہ کرنے کے لیے. پھر دوسرا پوائنٹ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے. جتنے بھی رسول آئے ان کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے. قرآن میں مطلب یہ چیزیں کیوں وضاحت آئی. ٹھیک ہے؟
قصے بیان کیوں ہوئے اس کی وجوہات بتا رہے ہیں یہاں پر. پھر تھرڈ پوائنٹ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے. فورتھ پوائنٹ ہے عبرت اور نصیحت کے لیے. یہ قصے کیوں آئے؟ عبرت اور نصیحت کے لیے. فرعون نے غلطی کی تو وہ رہتی دنیا تک کیا بن گیا؟ عبرت کا ذریعہ بن گیا. اگر جو کوئی اللہ کی طرف نافرمانی کرے گا تو وہ فرعون کے جیسا ہو جائیں گا. ٹھیک ہے. جو کوئی ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرے گا، نمازیں پڑھے گا، یہ چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ نصیحت میں ہو جائیں گی. یعنی کہ ایک دوسرے کو نصیحت کرنا. اس واقعات سے جو ہے نصیحت کے بارے میں بتایا گیا ہے. اس کے علاوہ جو 5واں پوائنٹ ہے وہ ہے مومنین کے لیے غور و فکر کرنے کے لیے قصے اور واقعات قرآن میں بیان کیے گئے. چلیے اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو ہے زمین اور آسمان اور ان تمام کی چیزوں کو 6 دن میں پیدا کیا. ٹھیک ہے. 6 دن میں ہفتے کے دن سب سے پہلے کون سی چیز بنائی گئی ہے؟ کس کو بنائے؟ مٹی کو بنائے. کس کو بنائے؟ مٹی کو بنائے. اور اتوار کے دن زمین میں پہاڑوں کو بنائے. پھر اس کے بعد پیر کے دن درخت کو بنائے. اور اس کے بعد منگل کے دن کون سی چیزوں کو بنائے؟ مصیبت، تکلیف، پریشانی، جراثیم، بیماری، سب چیز کون سی دن بنائے؟ منگل کے دن بنائے. اور اس کے بعد چہارشنبے کے دن نور کو بنائے. چہارشنبے کے دن کون سی چیز بنائے؟ نور کو بنائے. اور جمعرات کے دن زمین میں جانوروں کو بنائے، یعنی جانوروں کو پیدا کیے. اور جمعے کے دن کس کو بنائے؟ انسان. اور سب سے پہلے کون تھے؟ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام. ابو البشر کس لیے کہا جاتا انہیں؟ کیونکہ وہ جو ہے تمام انسانوں کے باپ تھے، تو ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ابو البشر، انسانوں کے باپ. جب اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا کہ میں جو ہے زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم تو آپ کی جو ہے بہت زیادہ پاکی بیان کرتے ہیں، ہم تو آپ کی ہر وقت جو ہے کیا کرتے ہیں؟ عبادت کرتے ہیں. فرشتوں کو بیوی بچے تھے، فرشتے کھاتے پیتے تھے، فرشتے کو دوسرا کچھ کام تھا جیسے انسانوں کی طرح تھے؟ نہیں. فرشتوں نے جو ہے دنیا میں دیکھا تھا زمین پر پہلے انسانوں کے آنے سے قبل زمین پہ کون رہتے تھے؟ جنات رہتے تھے. جنات کو دیکھے تھے کہ وہ زمین میں فساد برپا کرتے تھے. فساد یعنی برائی کے کام کرتے تھے. تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو کہیں کو بنا رہے آپ جو زمین میں کیا کرے گا؟ خون خرابہ کرے گا، ایک دوسرے کو قتل کریں گے، ہے نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، فساد کریں گے، کئی کو بنا رہے اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ بولے کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم لوگ وہ نہیں جانتے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے کیا کر دیا؟ آدم علیہ السلام کو بنایا. آدم علیہ السلام کو کیسا بنایا بتاؤ؟ مٹی سے بنایا. کیسا بنائے؟ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو جو ہے حدیث ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام زمین سے جمع کی گئی مٹی سے پیدا کیا. کیسا؟ فرشتوں کو بولے زمین میں جاؤ، ہر طرح کی مٹی کیا کرو؟ جمع کر لو. تو کیسی مٹی جمع کرے؟ وہ کالی مٹی، سفید مٹی، سرخ مٹی، لال مٹی، ہاں ایسی جو ہے نرم مٹی، سخت مٹی، سب مٹی کو جو ہے جمع کر کے اللہ کے حضور پیش کر دیے. اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ آدم علیہ السلام کو بنا دیا. اور بنانے کے بعد جو ہے 40 سال تک آدم علیہ السلام مٹی کے ہی بنے رہے. ان میں جو ہے کوئی سور نہیں پھونکی گئی، اس میں جو ہے کوئی روح نہیں تھی. کتنے سال تک وہ مٹی کے ڈھانچے میں تھے؟ 40 سال تک مٹی کے ڈھانچے میں بنے رہے.
سب سے پہلے انسان کو کب بنائے بتاؤ؟ کون سے دن؟ جمعے کے دن. 40 سال کے بعد جمعے کے دن اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ آدم علیہ السلام کے جسم میں روح داخل کر دی. 40 سال تک ویسے ٹھہرے تھے نا، اس میں جسم میں کوئی روح نہیں تھی، تو وہاں پر کیا ہے، فرشتے دیکھ کے ڈرتے تھے. ان کے لیے وہ کیا تھے؟ نیا چیز تھی. نئی چیز کو کوئی اپن دیکھتے نا تعجب ہو جاتے ہے نہیں ہے، ارے کوئی سی چیز آ گئی جس سے ہم جو ہے ڈر جائیں گے، ایسا ہوتا نا. فرشتوں کے لیے یہ جو ہے بہت زیادہ حیرت والی بات تھی. ٹھیک ہے. فرشتوں میں جو ہے جنات میں ایک شخص تھا جو بہت زیادہ عبادت گزار تھا، اس کا نام آگے بولیں گے اپن. ٹھیک ہے. اس کی عبادت کی ہائی کوالٹی تھی. ایک شخص جنات میں سے تھا لیکن جو ہے اس کا شمار فرشتوں میں بھی کرتے تھے. وجہ کیا تھی؟ اس کی عبادت کیسی تھی؟ ہائی لیول پہ تھی. آئی بات سمجھیں؟ کون تھا وہ؟ ابلیس تھا. ابلیس کا نام آگے میں بتائیں گے آپ لوگوں کو. ٹھیک ہے. تو سب دیکھتے تھے، مٹی کے پتلے کو دیکھتے تھے، ڈر جاتے تھے. ڈر جانے کے بعد سب جو ہے اس کو دیکھتے دیکھتے جو ہے ڈر میں رہتے تھے. لیکن ابلیس ڈرتا تھا، کام کرتا تھا. جاتا تھا، اس کو ضرب لگاتا تھا. ضرب یعنی مارتا تھا، ہاتھ سے مار کے آواز، ایک ٹھکری کو دوسری ٹھکری سے مارے تو کیا ہوتی؟ آواز ڈبل آتی. ٹھیک ہے. ایسا مارتی جو ہے آواز ٹھکری کی آتی. ارے یہ مٹی کا پتلا ہے، یہ ایسے ہی کرتے ایسا ہلاتے 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 کیا ہو گیا؟ اس کو ڈر چلے گیا. ڈر کیا ہو جاتا؟ کسی چیز سے پہلی مرتبہ ڈر ہوتا، دوسری مرتبہ کیا ہوتا؟ تھوڑا ڈر، پھر اس کے بعد ڈر چلے گیا. ڈر بولے تو کیا ایسا ہو جاتا نا. پھر کیا کرے؟ سب فرشتوں کو بولا دیکھو یہ مٹی کے پتلے میں تو کچھ نہیں ہے. کیا بولے؟ مٹی کے پتلے میں تو کچھ نہیں ہے. دیکھو میں بتاؤں تم لوگ کو کیسا. اس کے جو ہے منہ میں سے چلے گیا، منہ سے چلے گیا اور دوسری طرف سے وہ نکل گیا. فرشتے تعجب، ہاں یہ مٹی کے پتلے میں تو کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتا. اس کے بعد جو ہے ان کے لیے وہ آسانی ہو گئی. لیکن ان لوگ کا ڈر بھگانے والا کون تھا؟ ابلیس تھا. اس کا نام کیا تھا؟ عزازل تھا. ٹھیک ہے. چلو اس کے بعد کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے اندر روح ڈال دی. روح ڈالنے کے بعد جو ہے آنکھوں سے آتی گئی. آنے کے بعد فرشتوں کو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے تاکید کر دی تھی. تاکید بولے تو جیسا میں روح ڈالوں گا نا آپ تمام کیا کرنا؟ اس کے سجدہ ریز ہو جانا، سجدے میں چلے جانا. تو سب نے جو ہے سجدے میں چلے گئے. کب؟ جب آدم علیہ السلام کے اندر روح داخل کر دیے. جیسے جیسے جو ہے روح کو آتی گئی، آنکھیں آئی، پھر اس کے بعد جو ہے روح داخل ہوئی ناک تک. جیسے ناک تک جو ہے روح آ گئی تو جو ہے چھینک دیے. کون چھینک دیے؟ آدم علیہ السلام نے چھینک دیا. تو اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ الحمدللہ. کیا کہا؟ سب تعریف اللہ کے لیے ہے. فرشتوں نے کیا کہا؟ الحمدللہ. جتنے بھی سب جنے تھے نا ایک دم چیختے ساتھ کیا ہو گیا؟ جتنے بھی فرشتے وہاں پر ٹھہر کے تھے سب کو بولے تھے نا کہ اللہ رب العزت جیسے میں روح پھونکوں گا سب جو ہے ان کے سجدے میں چلے جانا. دیکھے کہ جیسے چھینک آ گئے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے نہیں ہے. کون بولنے لگے؟ یہ فرشتے بولنے لگے. اس کے بعد جو ہے اللہ نے فرمایا رحمک ربکا، رحمک ربکا، اس کے رب نے اس کے اوپر رحم کیا. اس کے بعد جو ہے آنکھیں ہو گئی، ناک ہو گئی، پھر پیٹ تک داخل ہو گیا. پیٹ تک یعنی پیٹ تک اس کے روح آ گئی. پھر اس کے بعد جو ہے تو آپ کو کھانے کی خواہش ہوئی. آپ جلدی سے جنت کے پھل کی طرف لپک پڑے. ابھی پیروں پہ نہیں آئی، ابھی روح ابھی پیروں تک نہیں آئی. آنکھ آ گئی، ناک آ گئی، پھر اس کے بعد جو ہے پیٹ تک آ گئی. پیٹ تک آ گئی تو بھوک محسوس ہوئی. ابھی پیروں میں جو ہے جان نہیں آئی لیکن آپ کیا کرنے لگے؟ جنت کے پھل کی طرف دیکھے اور لپکنے لگے، جبکہ روح ابھی جو ہے ٹانگوں تک داخل نہیں ہوئی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان عاجلہ ہے. عاجلہ یعنی جلد بازی کرتا ہے. رکتے نہیں نا انسان، جلد بازی نہیں کر کے کیا کرتے؟ شرک کرنے لگ جاتے. جلد بازی نہیں کر کے غلط کام کر لیتے. جلد بازی کے لیے جو ہے
اللہ کے علاوہ دوسروں سے مانگنا شروع کر دیتے. آئی بات سمجھ میں؟ اتنے جگہ علاج کرارے پھر بھی جو ہے طبیعت اچھی نہیں ہو رہی. چلے گئے درگاہ پیروں کے پاس، پیروں کے پاس، ہے نہیں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ جلدی اچھے ہو جانا، صبر نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ اس لیے کیا بولے؟ انسان کیا ہے؟ عاجلہ ہے. ٹھیک ہے؟ آئی بات سمجھ میں؟ تو اس کے بعد جو ہے آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے تمام چیزوں کے نام بتا دیے تھے. بولے تھے نا کہ آدم علیہ السلام تم لوگوں سے بیسٹ ہے. سب چیز اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو سب کی نالج دے دی تھی، جس میں جو ہے کون سی چیز آ جائیں گی؟ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ہر طرح کے نام سکھا دیے. جیسے زندگی گزارنے کے لیے جو کچھ سامان کی چیزیں ہیں اس کے نام بتا دیے، روز مرہ میں استعمال ہونے والی چیزوں کے نام بتا دیے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو انسان، حیوان، زمین، میدان، سمندر، پہاڑ، اونٹ اور گدھا وغیرہ سب کے نام بتا دیے. ٹھیک ہے؟ انسان کیسے ہے، ان کا واسطہ کس سے ہے، حیوان کس کو بولتے ہیں، کون سے حیوان کا نام کیا ہے نہیں ہے؟ جبھی اللہ رب العزت آدم علیہ السلام کو بتا دیے. اس کے علاوہ میدان، سمندر، پہاڑ، اونٹ اور اسی طرح سے گدھا وغیرہ کے نام اللہ رب العزت نے کس کو بتائے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو بتا دیے. اس کے علاوہ برتن جیسے رکیابی، ہانڈی، چمچہ، اس کے بھی نام اللہ رب العزت نے جو ہے آدم علیہ السلام کو بتا دیے. ہر جاندار، ہر پرندے اور ہر چیز کا نام اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو بتایا اور سکھایا ہے. انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے جب فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا تو اس میں سے ایک شخص نے سجدہ نہیں کیا تھا. وہ کیوں نہیں کرا؟ وجہ کیا تھی؟ کرنا چاہا تھا یا نہیں چاہا تھا؟ انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے معلوم کریں گے. ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ پڑھ کر آئے، سمجھ کر آئے، کوشش کریں اس کو سننے کی اور سمجھنے کی. ٹھیک ہے؟ جتنا سنیں گے سمجھیں گے اس پر جو ہے عبرت اور نصیحت دونوں بھی حاصل ہوگی. ٹھیک ہے؟ چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.